ہم بھارت کے مسلمانوں کے سامنے داعی اللہ مولانا کریم صاحب کے پاس میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی تاریخی موقع اس وقت، خدا کے لیے اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ محمد رسول اللہ کبھی کسی قوم کے حریف و دشمن کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ اپنے بدترین دشمنوں کے خیر خواہ کی حیثیت سے ہمیشہ سامنے آئے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کا صبر، آپ کے اخلاق، آپ کی خدمت کا طریقہ، آپ کا معاف کرنے کا انداز، اس نے ہی دل جیتے ہیں۔ کاش کہ میں اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا۔ یاد رکھیں، دعوت اللہ کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے الگ الگ طریقے بیان کیے ہیں، ہر نبی کا الگ طریقہ رہا، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں ایک آخری بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام، میں پیچھے سے نہیں شروع کروں گا ورنہ وقت زیادہ لگے گا۔ ان کی دعوتی درد، ان کا جذبہ دعوت، اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ جیل میں ہیں، بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیے گئے ہیں، اور جیل کے دو قیدی جو ان کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان دو وہ ذاتی ایک خواب دیکھتے ہیں کچھ دن ساتھ میں رہنے کے بعد، اور پورے جیل کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یوسف بہت پاکیزہ انسان ہے۔ اتنا ایسا کیریکٹر یوسف کا سامنے آیا جیل میں کہ جیلر نے، جو جیل کا چیف سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی پوری کمان دے دی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پوری کمان دے دی اور کہا کہ جیل کا پورا انتظام آپ کے حوالے ہے، میں صرف نگرانی کروں گا۔ اب آپ مجھے بہت اطمینان ہے کہ آپ پوری جیل، رات بھر عبادت کرتے تھے رات کے اکثر حصے میں یوسف، اور دن بھر جیل کے مریضوں کا علاج کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے۔ عجیب انداز تھا، اس انداز نے دل موہ لیا، اور تمام قیدیوں کے وہ ایک بالکل پیارے محبوب سینئر ساتھی، ایک رہبر، ایک معلم بن گئے۔ جب یہ تصویر سامنے آئی، انہی دنوں میں دو قیدیوں نے خواب دیکھے، دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے، کمال ہے یوسف علیہ السلام کے جذبہ دعوت کا، کیا میں تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن میں تم سے اس سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بات کیا تھی؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے دونوں ساتھی، یا صاحبی السجن، کیا ایڈریس، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اتنا بتا دو کہ بہت سے رب یہ سمجھ میں آتے ہیں یا ایک رب سمجھتے ہیں۔ انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دے رہے ہیں، انہیں چاہ رہے کہ ایک منٹ ضائع ہو، اتنا دعوت کا جذبہ ہے۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام، ان کا ایک اور مجلس سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پلاننگ کے تحت ان کو مصر سے اٹھا کر لایا تھا، فلسطین سے اٹھا کر لایا تھا، یہ مصر میں پہلے فلسطین میں کنویں میں ڈالے گئے، وہاں کے پھر مصر کے بازار میں لا کر بیچے گئے، اور پھر مصر کے گورنر یا پرائم منسٹر کے گھر میں یہ خصوصی خدمت گزار بنے، اور وہاں پرائم منسٹر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کو غلط راستے پر ڈالنا چاہا، وہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور پھر وہ بھاگے وہاں سے، اور پھر شہر میں شہرت ہونے لگی، بدنام ہونے لگی وہ وزیر اعظم کی بیوی، تو اس نے الٹا بدلہ لیا، اس نے کہا کہ اگر ان کو جیل میں نہ ٹھوسا گیا تو پھر الٹا یہی مشہور ہو جائے گا کہ مجرم یوسف نہیں تھے، یہ خود عورت تھی، تو صرف اپنے کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو جیل میں ٹھوس دیا گیا۔ یہ سب قرآن میں، میں کوئی تاریخ کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کے قصے کی تمام باریک جزیات بیشتر قرآن نے ایک ہی صورت میں بیان کی، اور وہ جیل میں ٹھوس دیے گئے۔ اب جیل میں یہ خواب کی تعبیر، یہ سب کچھ بتایا گیا۔ اب وہ جب وقت آیا جس کام کے لیے بڑی دور سے پلاننگ کر کے اللہ کا خفیہ تدبیری ہاتھ، اللہ کا خفیہ تقدیری منصوبہ بندی کا انداز ان کو لایا تھا یہاں، اور ایک مختلف تربیتی مراحل سے گزارا تھا تاکہ شخصیت کے اندر اعتدال، ایک توازن، ایک میچورٹی، مختلف تجربوں سے گزرنا، یہ سب کچھ حاصل ہو جائے، تب ان کو وہ ذمہ داری دی جائے۔ ذمہ داری اللہ نے کیا طے کی تھی ان کو؟ مصر اس وقت کا رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ تھا، میرے الفاظ پر یاد کیجیے گا، ہر دور میں کوئی ایک رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ ہوتا ہے۔ مصر اس وقت یہ چھوٹا سا مصر نہیں تھا جو اس وقت ہے، پورا نارتھ افریقہ
پورا نارتھ افریقہ پورا کا پورا مصر کہلاتا تھا، اور یہ رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ تھا، اور اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کا حکمراں یوسف کو بنانا ہے، اور پہلے رولنگ اسٹیٹ کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے انصاف کے اصولوں پر مبنی، اور پھر وہاں سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس انصاف کے نظام کو پھیلانا ہے۔ یہ اللہ کے خفیہ منصوبہ بندی تھی۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے لیے وہ وقت قریب آیا تو اب اللہ کی تقدیر نے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کوئی بتا ہی نہیں سک رہا تھا کہ اس کے پاس مذہبی لوگ موجود تھے۔ اس وقت بادشاہ کا جو کچن کا عملہ تھا اس میں ایک شخص وہ تھا جو ان 2 قیدیوں میں سے ایک تھا، جو رہا ہو کر واپس آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا۔ بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جب پریشان دیکھا تو اس کو یاد ہے، اور اس نے بادشاہ سے کہا حضور ہم جب جیل میں تھے تو ایک شخص عجیب غریب ہے وہاں، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میرے خواب کی بھی اور میرے ایک ساتھی کی بھی، اور ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر اس نے جو بتائی تھی وہ ایگزیکٹلی بالکل صحیح نکلی، تو کیا میں جاؤں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھنے؟ تو خواب بادشاہ نے کہا جو جلدی جاؤ پوچھ کے آؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ آیا اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے جیل میں ملاقات کی، خواب کی تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بھئی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ نیکسٹ 14 ایئرس، اگلے 14 سال آپ کی اس ملک کے لیے بہت چیلنجنگ ہے، کیونکہ 7 سال تو پیداوار ہوگی اور 7 سال ڈراٹ رہے گا۔ اب یہ بچ سکتا ہے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ 7 سال کے غلے کو کنزیوم کیا جائے پورے 14 سال، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ بتایا، صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ہمدردی کی انتہا۔ جس حکومت نے یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے باوجود جیل میں ڈھول دیا، اس حکومت کو اور ملک کو اور قوم کو کرائسس سے بچانے کے لیے سراپا ہمدردی یوسف ایک تجویز پیش کر رہے، ایک مشورہ دے رہے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ غلے کے دانوں کو بالیوں کے اندر سے نہ نکالا جائے، سال بھر کی ضرورت کتنی ہے اس کا سروے کیا جائے، اور سال بھر میں جتنی ملک کے شہریوں کو غلے کی ضرورت ہے اتنے ہی دانے بالیوں کے اندر سے نکالے جائیں، باقی ویسے ہی محفوظ رکھے جائیں، ورنہ کیڑے لگ جائیں گے، غلہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ واپس آیا آدمی، اس نے بادشاہ کو سب سنایا کہ تعبیر بھی بتائی ہے، مسئلے کا حل بتایا ہے۔ بادشاہ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہل گیا اس کا وجود، یہ کون انسان ہے بھائی جو تعبیر بھی بتا رہا ہے اور اتنا ہمدردانہ پریکٹیکل حل بھی بتا رہا ہے۔ بادشاہ بات کی تہ تک پہنچ گیا کہ ہماری حکومت سے ایک زبردست غلطی ہو رہی، اور وہ یہ کہ ایک ہیرے کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً رہائی کا حکم جاری کیا اور کہا میرے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں فوری رہائی کا حکم دیتا ہوں، جاؤ سرکاری آفیشلز جاؤ میرے پروانے رہائی کو لے کر جاؤ اور اس کو ریلیز کرا کے لاؤ۔ پہنچ گئے افسران، یوسف علیہ السلام کو جا کر ملے، مبارکباد دی، پروانے رہائی پیش کیا اور کہا سرکاری سواری لے کر ہم آئے ہیں، چلیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس طرح نہیں جاؤں گا، تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں، میرے کیس کا ابھی تک انویسٹیگیشن میری شروع، مجھ پر جو الزام لگا تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے، وہ سچا تھا کہ جھوٹا، اس کی تحقیق ہونے کے نتیجے کے اعلان کے بعد ہی میں باہر قدم نکالا، میں ایسے نہیں جاؤں۔ اب پھر واپس یہ لوگ آئے خالی ہاتھ، بادشاہ انتظار میں تھا، بادشاہ کو جواب بتایا، بادشاہ اور حیران کہ یہ کس کیریکٹر کا انسان ہے، یہ کس کیریکٹر کا انسان ہے۔ بادشاہ فوراً اس نے فیصلہ کیا اور اس نے عدالت خود طلب کر لی، سارا ریکارڈ خود منگوا لیا، مقدمے کے 3 فریق تھے، تینوں کو خود سمن کر لیا، اپنے محل میں بادشاہ نے خود عدالت لگائی۔ اس میں پہلا فریق تھا جو سول سوسائٹی کی بیگمات تھی، میری تعبیر پر ذرا داد دینی چاہیے آپ کو، نسبۃ فی المدینہ، یہ سول سوسائٹی کی بیگمات دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہوتی ہے، اور میں کلچرل سینٹر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر زیادہ خوشی ہے، یہ سب سے خطرناک مخلوق۔ یورپ کو تباہ جو کیا ہے وہ سول سوسائٹی کی خواتین نے کیا ہے، کاش لوگ یورپ کی بربادی کی تاریخ پڑھتے، فیمنزم کی جو تحریک چلی ہے اور اس کی تاریخ پڑھتے، یورپ کو جو برباد کیا ہے وہ سول سوسائٹی کی خواتین نے کیا، غیر تربیت یافتہ خواتین۔ چنانچہ یہی خواتین تھی جو پورے ملک میں یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہی تھی،
اس طرح سے کیوں سمجھیے کہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا. ہمت تو نہیں ہے یہاں کہنے کی، لیکن سنا ہے کہ کچھ عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات جو کہتی ہیں اپنی کسی کلوز سہیلی سے تو یہ کہہ کے کہتی ہیں کہ تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے مت کہہ. اور اگر آپ کو خبر پھیلانا ہو تو اس میڈیا کو استعمال کیجیے، انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے. تو غالباً ایسے ہی ہوا ہوگا اس وقت. اس لیے مولانا سنبھال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ کرنے لگے. میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں. اصل میں ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ مردوں کے اندر بھی مشترکہ بیماریاں آ رہی ہیں. سب سے پہلے اس نے بیگمات کو طرف کیا اور بیگمات سے کہا کہ اپنا اسٹیٹمنٹ دو، سچائی کیا ہے. 8-9 سال پہلے کیا واقعہ پیش ہے. بیگمات نے بادشاہ کے تیور دیکھے اور کھڑے ہو کر اعتراف اقبال جرم کیا. ہم سب نے جھوٹ بولا تھا، یوسف بالکل پاک دامن ہے، ہم اقبال جرم کرتے. ان کی باری گئی. اس کے بعد بلایا گیا خود اس لیڈی کو جو فرسٹ لیڈی تھی بظاہر یا پرائم منسٹر کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی، تو جس نے اصل میں یہ سارا کھیل کھیلا تھا اس کو بلایا گیا. اس سے پوچھا گیا تمہارا اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا اقبال جرم انا راودتہ عن نفسی، میں اقبال جرم کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی. یوسف بالکل پاک دامن، میں کامیاب نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے، تمہارا اسٹیٹمنٹ بھی کیا. اب بچے تھے یوسف علیہ السلام، ان کو بھی موقع دیا گیا، کیا تم کو کچھ کہنا ہو کہو. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا ذلك ليعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. بادشاہ سلامت، میں نے جو اصرار کیا تھا کہ پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے، یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وزیر اعظم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی. اور دوسرا مقصد میرا ایک اور تھا کہ یہ میسج عام ہو جائے پورے ملک میں کہ سازشوں کو اللہ بالآخر ناکام کر کے رہتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ معزز خواتین یہاں پر آ کر رسوا. اللہ اکبر، یہ ایسا لگ رہا ہے یوسف علیہ السلام شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خواتین شرمندہ ہوں. اس کے بعد کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور بادشاہ سلامت، یہ تو میں اس وقت گناہ سے بچ گیا تھا، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے رب کا کمال تھا. میرے رب نے بچایا نہ ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، میرے رب نے بچا لیا. یہ ہے طریقہ دعوت. اب سنیے، اب جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے فوراً عدالت برخاست کی اور یوسف السلام سے ایک جملہ کہا. ثابت ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے تھے، ثابت ہو گیا کہ تم بے گناہ ہو. اب یوسف، ہم تم کو مائک سے مستورات میں آواز نہیں جا رہی ہے، مائک والے ذرا دیکھیں، مستورات میں آواز نہیں جا رہی ہے. بھائی ٹھیک کریں بھائی. جب یہ مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا تو بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو معاف کر دیں ان کو اور آپ چاہیں تو سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بالکل میں سزا نہیں چاہتا ہوں، تو معاف کر چکا ہوں. عدالت برخاست ہو گئی، بادشاہ اٹھ گئے. اٹھتے اٹھتے بادشاہ نے گجب آرڈر کیا، قرآن نے نقل کیا. بادشاہ نے کہا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، میرے دربار خاص میں وہ جگہ جہاں میں 1 to 1 بات کرتا ہوں، اس بندے یوسف کو وہاں میرے پاس لاؤ، میں ان سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں بلا کر کیا کہا انک اليوم لدینا مکین امین. یوسف، پورے ملک میں، پورے اسٹیٹ میں، پوری فیملی اور خاندان میں سب سے زیادہ با اختیار حکمراں آج سے تم ہو، اور سب سے زیادہ میرے لیے قابل اعتماد تم ہو. نہ مجھے اپنی کابینہ پر اعتماد ہے، نہ مجھے اپنے افسروں پر اعتماد ہے. تم سنبھالو اس اسٹیٹ کو، آج سے تمہارا حکم چلے گا. صرف اتنی بات ہے، سکے پر میرا نام رہے گا، میرا تخت تھوڑا تمہارے تخت سے اونچا رہے گا، بس باقی حکمراں تم. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ نوجوانوں خاص طور پر سنو. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. سارے محکموں کی ذمہ داری بادشاہ سلامت آپ میرے حوالے نہ کریں. یہ جو کرائسس کی جڑ ہے، فوڈ کرائسس، جس سے ڈر ہے کہ ملک میں لاکھوں لوگ بھوک سے مریں گے، تو اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے. بس
इस शोबे की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, फिलहाल यही सही। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर। तारीख पढ़िए, अंग्रेजों और अमेरिकन की लिखी हुई तारीख पढ़िए। पूरी दुनिया में पहली मर्तबा एक एक घर का सर्वे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुरू कराया। पहली मर्तबा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और राशनिंग का निजाम पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इसको सबसे पहले शुरू करने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरे मुल्क का दौरा किया। उस वक्त मिस्र के 7 सूबे थे, उसमें उन्होंने खुद दौरा किया सरकारी अफसरों के साथ। हर घर का सर्वे करवाया, हर घर में कितने लोग हैं, कितने गल्ले की जरूरत पड़ेगी साल तक, न एक दाना ज्यादा जाएगा न एक दाना कम। ये पूरा कराने के बाद आपने किस तरह पूरे मुल्क में सब कुछ किया और ऐसा मुल्क में बहार आई। और सिर्फ मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्कों से लोग आने लगे वहां गल्ला लेने के लिए। कुरान में उसका भी तस्करा है। अब आखिर में सिर्फ एक बात कह के मैं कंक्लूड करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जेल में कैदियों को तो आपने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले इस्लाम की दावत दे दी, कितनी जल्दी थी आपको। और यहाँ बादशाह सलामत आपको तन्हाई में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी खुशामद कर रहे हैं, हुकूमत आपके हवाले कर रहे हैं और आप उनको ईमान की दावत नहीं दे रहे। क्या किस्सा है भाई? वो तो एक आम आदमी था कैदी। यहाँ बादशाह अगर ईमान ले आता तो शायद बहुत आसानी से पूरी कौम ले आती। यह है नबियों के तरीके दावत पर तदब्बुर। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहनुमाई में बिल्कुल ये समझा और सही समझा कि इस वक्त बादशाह के दिमाग पर जो टेंशन है वो है अपने मुल्क और कौम को उस फूड क्राइसिस से बचाने का। जो चैलेंज है मुल्क के सामने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। अगर मैं मुल्क को इन मसाइल से निकाल दूंगा, इस क्राइसिस से बचा लूंगा, तो मुल्क पूरा का पूरा ईमान में आ जाएगा। और तारीख उठाकर देखिए, 40 साल के अंदर उस पूरे मुल्क में एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहा, एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहा, एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहा। आवाम के अंदर, बूढ़ों जवानों सबके अंदर कहीं भाई ये कौन फरिश्ता है भाई, ये कितना इंसाफ करता है, ये कितना प्यारा इंसान है। इसने पूरे मुल्क का ऑर्डर ठीक कर दिया, पूरे मुल्क का ऑर्डर बदल दिया, पूरे मुल्क का सिस्टम बदल दिया, पूरे मुल्क से करप्शन को खत्म कर दिया, पूरे मुल्क से एक्सप्लॉयटेशन को खत्म कर दिया, इतनी बड़ी मुसीबत से हमको बचा लिया। तो जवाब में क्या कहा जाता था? सिर्फ ये कहा जाता था। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वे टू इस्लामिक लाइफ को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ये बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं।